السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب إلى أهله يتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ سورہ القیامہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اہم بات یوں فرمائی کہ کچھ چہرے جو ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، بارونق ہوں گا، مطمئن ہوں گے، چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت بندگی کرے ہوں گے، اطاعت اور فرما برداری کی ہوں گے، اللہ کی بندگی، اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کیے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے فرمایا، اور یہ لوگ جو ہے جو تر و تازہ جو چہرے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے بڑا انعام جو جنتی کو حاصل ہوگا وہ یہ کہ اپنے اللہ کا دیدار ہوگا، نعمتوں کے علاوہ، جو نعمتیں چاہے گا ان کے علاوہ بڑا یہ انعام جو ہے اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھے گا وہ۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ چہرے اداس ہوں گے، نروس ہوں گے، اور کیا ہے وہ اپنی اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ جو ہے بہت برا برتاؤ ہونے والا ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، معلوم پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد جو ہے بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ جو ہے اور تھوڑے لمحات جو ہے زندہ رہے اور کچھ دن جو ہے زندہ رہے۔ بعض لوگ غلط یہ بھی کرتے ہیں، جھاڑ پھونک اور دوسرے چیزوں کو بھی اختیار۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ صاحب کہ ہے کوئی ابھی جس کے جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کو بچا سکے اور اس کو جو ہے اس کی عمر لمبی کر سکے؟ نہیں۔ اور آدمی سمجھ لے گا، جب انسان سمجھ لے گا، لیکن ہم نہیں جان سکتے ہو، جب موت کی جو خرخراہٹ ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا لاسٹ یہ ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے، مجھے رحمت کے فرشتے لے جانے والے ہیں یا عذاب کے فرشتے لے جانے والے ہیں، معلوم پڑ جاتا، لیکن وہ بول نہیں سکتے، ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اب میرا یہ، اسی لیے کیا کہا گیا، میت کسی کا انتقال جب ہوتا ہے تو جلدی کرو، اگر نیک میت ہے تو اپنے مقام کو جانا پسند کرے گی، جلدی مجھے اچھے مقام کو لے کے جاؤ، اسے کہ یہ رہے گا، ایک جستجو رہے گی کہ بھئی اب جو ہے میرا اصل زندگی کا یہ آنے والا ہے، مجھے جو ہے رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں، مجھے لے کے جاؤ جلدی، وہ یہ کری۔ اور جو بد میت ہے، گنہگار ہے، تو پریشان ہو جائے گی، وہ کہے گی یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، کدھر ہے، چھوڑو مجھے، یہ کرو، چلائے گی، پکارے گی، لیکن وہ ہم سن نہیں سکتے، مہلت ختم۔ اب جب تک انسان زندہ ہے، روح ہے، تب تک ہے، جب روح نکل گئی تو پھر یہ باڈی ایسی کی ایسی رہے گی، پھر حرکت نہیں کر سکے گا، دیکھ نہیں سکے گا، سن نہیں سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو جو مہلت ہم کو اللہ نے دیا ہے وہ غنیمت ہے۔ تو اس وقت جو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یہ اس کی تفسیر بھی گزشتہ ہمارے اس میں جو ہے بات آ چکی کہ جو ہے ہر چیز سے جدا ہونے کی مصیبت اور دوسرے عالم آخرت میں ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو جانے کی مصیبت،
جس سے ہر کافر، منافق، فاسق، فاجر کو سابقہ ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، کافر یعنی ٹوٹلی انکار کرنے والے، منافق یعنی ظاہر زن مسلمان، اندرونی جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے، انہیں منافق کہتے ہیں۔ فاسق، بے عمل، فاجر، گنہگار، تو یہ سب جو ہے وہ جان جائیں گے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اِلیٰ ربک یومئذ المساق، اب وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، وہ دن ہوگا جانے کا ہوگا، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی اس کے لمحات کو جو ہے آگے نہیں بڑھائے گا۔ ہاں، جب وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں جتنا رزق وہ کھائے گا وہ لکھ دیا ہے، جتنا وقت دنیا میں گزارے گا وہ لکھ دیا ہے، جتنی سانس وہ لینا ہے وہ لکھ دیا ہے، اس سے ایک سانس زیادہ نہیں، ایک سانس کم نہیں، ایک سیکنڈ زیادہ نہیں، ایک سیکنڈ کم نہیں، اسی ٹائم پہ جب موت آئے گی تب اس کی مقدر میں ہے، تو وہ اس کا تیرے رب کی طرف روانگی کا جو ہے وہ وقت ہوگا۔ اب لیکن یہ لوگ جو انکار کرنے والے منکر ہیں، انہوں نے جو ہے مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، یعنی اللہ کے رسول کی تعلیم کو سچ نہیں مانا اور جو ہے نماز بھی نہیں پڑھی۔ دو چیزیں بتائی گئی یہاں پہ، ابتداً دو چیزیں بتائی گئی، بلکہ جھٹلایا۔ انکار تو ایک ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، جھٹلانا کیا ہو گیا، اس سے اور بڑا ہو گیا، جو آپ بات کہہ رہے ہو سچ نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ ہاں، کتنا بڑا تہمت، کتنا بڑا الزام جو ہے کہ جھٹلانا یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کو جھٹلانا کتنا بڑا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے کیا، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے وہ چل دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے وہ سب کچھ سنا جو اوپر کی آیات میں بیان کیا گیا، جو باتیں اس سے پہلے آئی وہ سب سنا، مگر پھر بھی وہ اپنے انکار پر اڑا رہا، اور یہ آیات سننے کے بعد اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ابو جہل تھا۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جیسا اب ہم ایک مجلس میں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو سناتے تھے، تنہا بات لے کر اٹھے نا تو ان کو بھی سناتے تھے، ان کو بھی بتاتے تھے۔ تو یہ سب یہ بتاتے نہیں کہ یہ جن کو سنا گیا، جس نے سچ نہ مانا، نماز نہیں پڑھی، جھٹلایا، پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، تو قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ آیت کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک شخص تھا جس نے سورہ قیامہ کی آیات سننے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کیا۔ ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، نمازوں میں کرتے، لیکن میننگ کیا ہے چیزوں کو نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے، کم سے کم اس کا مفہوم تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ کب ہوگا؟ جب بہتر تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو براہ راست ہم سمجھ سکیں، اردو میں یا انگلش میں ہم سمجھ سکیں۔ اگر نہیں ہوتا تو کم سے کم اس کا مفہوم تو ہمارے ذہن میں رہ سکے۔ تو سورہ قیامہ میں کیا باتیں آ رہی ہیں، کیا اس کا سلسلہ چل رہا ہے، ایسا تو اس سے کیا ہوتا کہ جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوں یا کسی سے سن رہے ہوں تو کم سے کم یہ رہتے ہیں ہاں یہ بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، تو ہم چوکنا ہو جاتا، ہمیں ہماری یاد تازہ ہو جاتی، پھر ہم جو ہے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا، پھر ہم آخرت پر ایمان اور ہمارا مضبوط ہوتا، پھر عمل کی پھر ہمیں جو ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا۔ تو ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو
زیب دیتی ہے، 2 دفعہ جو ہے یہ سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی کہا گیا۔ تو اس کی اچھا اس آیت سے پہلے وہ بھی جس میں کہا گیا سچ نہ مانا اور نماز نہ پڑھی جو ہے یہ خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں۔ ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی سچائی تسلیم کرنے کا اولین اور لازمی تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کچھ بڑھوتری یا کچھ گھٹوتری اس کے اندر نہیں ہوئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے ویسے ہم تک پہنچی اور اللہ کا کلام ہے، تو پھر جو ہے اس کا یہ ہونا چاہیے جب ہم مانتے ہیں تو اس کا عملی اظہار کیا ہے؟ نماز پڑھے، آدمی نماز پڑھے۔ شریعت الہی کے دوسرے احکام کی تعمیل کی نوبت تو بعد ہی میں آتی ہے، لیکن ایمان کے اقرار کے بعد کچھ زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے اور اسی وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نے زبان سے جس چیز کا ماننے کا اقرار کیا ہے وہ واقعی اس کے دل کی آواز ہے یا محض ایک ہوا ہے جو اس نے چند الفاظ کی شکل میں منہ سے نکال دی ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پہلی چیز جو انسان پر فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ مثال کے طور پر 12 بجے کسی نے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہوا تو پہلی چیز فرض آتی ظہر کی نماز ہو جاتی، تو ظہر کی نماز اس پر فرض ہو گئی، پھر عصر کی، پھر اب روزے تو رمضان میں یہ ہوں گے روزے، اور پھر بعد میں زکوٰۃ، وہ رقم جو 1 سال تک رہ چکی ہے، وہ مال جو ہم رہ چکا ہے تو اس کے اوپر 1 سال بعد آ جاتا ہے زکوٰۃ، حج سال میں 1 دفعہ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے پہلی چیز جو عمل اقرار ایمان کا اقرار قول زبان سے کرنے کے بعد جو چیز فرض ہو جاتی ہے وہ ہے نماز۔ تو اسی لیے جو سچ اگر ہم جب مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو پھر نماز پڑھنا جو ہے لازمی ہم پر ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کی ثم اولیٰ لک فاولیٰ سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے، مفسر لکھتے ہیں کہ اولیٰ لک کے متعدد معنی بیان کیے ہیں، یعنی تف ہے تجھ پر، ہلاکت ہے تیرے لیے، خرابی یا تباہی یا کمبختی ہے تیرے لیے، لیکن ہمارے نزدیک مفسر کے نزدیک موقع اور محل کے لحاظ سے اس کا مناسب ترین مفہوم وہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ کیا لکھیں وہ؟ جب تو اپنے خالق پیدا کرنے والے سے کفر کرنے کی جرات کر چکا ہے تو پھر تجھ جیسے آدمی کو یہی چال زیب دیتی ہے جو تو چل رہا ہے۔ یہ اسی طرح کا تنزیہ کلام ہے جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئے مجرم انسان سے کہے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، لے کچھ اس کا مزہ، لے کچھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ سورہ دخان کے اندر آیت نمبر 49 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی کتنا تو بدنصیب ہے، تباہی ہے، کمبختی ہے تیرے لیے۔ تو یہ ان معنوں میں جو ہے مفہوم اس کا لیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے سورہ کی ان آیتوں کی آیت نمبر 31 سے 35 کی تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے آگے کی آیتوں کا مطالعہ ہم کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔